السلام علیکم دوستو، ہم ہیں انبیاء علیہ السلام کی سیریز میں اور آج جانیں گے ہود علیہ السلام کا واقعہ۔ اس ویڈیو میں آپ ایک ایسی مخلوق کے بارے میں جانیں گے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس جیسی مخلوق ہم نے دوبارہ پیدا ہی نہیں کی، اور یہ بھی جانیں گے کہ ہود علیہ السلام کون تھے۔ ہود، عاد اور ارم، ان تینوں کے اندر کیا فرق ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب کیوں بھیجا؟ نوح علیہ السلام کی قوم پہ اللہ تعالیٰ نے پانی کا عذاب بھیجا، تو ان کے اوپر بھی پانی کا عذاب کیوں نہیں بھیجا؟ ہوا کا عذاب کیوں بھیجا؟ اور اس ویڈیو کے اندر یہ بھی جانیں گے کہ ہوا اتنی خطرناک ہو سکتی ہے کہ اتنے بڑے بڑے انسان اور اتنی بڑی بڑی بستیوں کا دنیا سے نام و نشان ہی مٹا دے۔ جب نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عذاب سے بچایا تو نوح علیہ السلام اپنے 3 بیٹوں کے ساتھ میں زمین پر قدم رکھتے ہیں، اور وہ 3 بیٹے تھے حام، سام اور یافس۔ ان تینوں کے ذریعے سے دنیا کے اندر نسلیں آگے بڑھی، انسانوں نے گھر بنانے شروع کیے، کھیتی باڑی شروع کی، کام کاج شروع کیا، جیسے کہ آج کے زمانے میں ہم لوگ کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت ہی زیادہ مال، نعمت اور دولت دی تھی، اور جہاں کہیں بھی آسانی اور مال دولت ہوتی ہے وہاں پر عیاشی آتی ہے۔ تو ان لوگوں کے اندر بھی ایسا ہی ہوا، عیاشی شروع ہوئی۔ عیاشی کے بعد میں شیطان دوبارہ آیا اور اس نے کوشش کی دوبارہ انسان کو شرک کی طرف لے جانے کی، اور آہستہ آہستہ ان کے اندر شرک شروع ہو گیا۔ تو نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے سام، حام اور یافس۔ حام کے ذریعے سے افریقن لوگوں کی نسل بڑھی، اور یافس کے ذریعے سے یورپین لوگوں کی نسل بڑھی، اور سام کے ذریعے سے عرب لوگوں کی نسل بڑھی، اور تمام انبیاء علیہ السلام بھی سام کی نسل میں آئے۔ اب سام کا بیٹا ہے ارم، اور ارم کا بیٹا ہے عاد۔ اب ارم اتنا مشہور تھا کہ اس کے نام پر ایک سٹی کا نام رکھا گیا، اور عاد اتنا مشہور تھا کہ اس کے نام پر پورے قوم کو بلایا گیا۔ تو ارم ہو گئی ایک سٹی اور عاد ہو گئی ایک قوم۔ اب یہ لوگ کون تھے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر قرآن میں کیوں بیان کیا؟ بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا تم نے دیکھا ہم نے عاد کے ساتھ میں کیسا معاملہ کیا؟ ارم ذات العماد۔ اب اس آیت کا 2 ترجمہ ہوتا ہے۔ ارم کے لوگ جو کہ ستون والے تھے، یعنی کہ وہ بڑے بڑے ستون بنایا کرتے تھے۔ دوسرا ترجمہ، ارم کے لوگ جو کہ ستون جیسے تھے، یعنی کہ وہ اتنے اونچے اونچے تھے گویا کہ ایک ستون۔ آگے اللہ نے فرمایا التی لم یخلق مثلها فی البلاد، یہ لوگ ایسے تھے کہ ہم نے ان جیسے لوگ دوبارہ پیدا ہی نہیں کیے۔ اللہ نے فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، کہ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کی طرف ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ اب ہود علیہ السلام کا ذکر ہمیں سورہ اعراف میں ملتا ہے، سورہ احقاف میں ملتا ہے، سورہ شعراء میں ملتا ہے، اور ایک پوری کی پوری ایک صورت ہے سورہ ہود۔ اور ہود علیہ السلام کو کیوں بھیجا؟ کیونکہ انہوں نے بھی شرک شروع کر دیا تھا، جیسے کہ نوح علیہ السلام کی قوم نے شروع کر دیا تھا، اور ہود علیہ السلام نے آ کر پہلے انہیں دعوت دی۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں ہے۔ افلا تتقون، کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ دیکھو، سب سے پہلے جو من الہ غیرہ کا لفظ استعمال ہوا تھا نوح علیہ السلام کے قوم کے لیے، کیونکہ وہاں سے شرک کی ابتدا شروع ہوئی تھی۔ اس سے پہلے آدم علیہ السلام نے یہ لفظ استعمال نہیں کیا، شیس علیہ السلام نے یہ لفظ استعمال نہیں کیا۔ اب یہاں پر دوبارہ ہود علیہ السلام نے یہ لفظ استعمال کیا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کی عبادت نہ کرو، اور انہوں نے بھی وہی جواب دیا جو نوح علیہ السلام کی قوم نے جواب دیا تھا، کیونکہ یہ انہی کی اولادوں میں سے ہے۔ فرمایا قال الملأ الذین کفروا من قومی، کہ ان کے قوم کے سرداروں نے کہا انا نراک فی سفاہہ، کہ ہم تجھے بیوقوف سمجھتے ہیں، ہم تجھے بیوقوف دیکھ رہے ہیں، وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور ہمارا گمان یہ ہے کہ تو جھوٹا ہے۔ تو ہود علیہ السلام نے کہا قال یا قوم لیس بی سفاہہ، اے میرے قوم میں کوئی بیوقوف نہیں ہوں، وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَبِّ الْعَالَمِينَ، لیکن میں رسول ہوں میرے رب کی جانب سے، أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ، میں میرے رب کی رسالت کو تم تک پہنچاتا ہوں اور میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ، کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہے کہ تم میں سے ایک شخص اللہ تعالیٰ کی بات تم تک پہنچا رہا ہے تاکہ تمہیں اس سے ڈرائے؟ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نوح، یاد کرو کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں قوم نوح کے بعد میں خلفاء بنایا، سردار بنایا، وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطًا، اور تمہیں زمین کے اندر زیادہ سے زیادہ پھیلا دیا۔ فَاذْكُرُوا آلاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، بس خدا کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم کامیابی حاصل کرو۔ تو قوم نے کیا جواب دیا؟ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ، کہ تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو تاکہ ہم صرف ایک خدا کی عبادت کریں؟
وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، اور ہم چھوڑ دیں ان معبودوں کو جن کو ہمارے باپ دادا پوجا کرتے تھے۔ یہاں پر بھی انہوں نے چیلنج کر دیا کہ عذاب کو لے آؤ، فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، کہ لے آ جس کا تو وعدہ کر رہا ہے اگر تو سچا ہے۔ اور جو نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا، وہی ہود علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے کہا، یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا، اے میری قوم میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا۔ اور دوبارہ فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ میں تم سے اجر نہیں مانگتا بلکہ رشتہ داری کے اندر محبت چاہتا ہوں۔ آگے ہود علیہ السلام نے مزید اپنی قوم کو سمجھایا، وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اے میری قوم اپنے رب سے استغفار کرو، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اور اس سے توبہ کرو، وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار بارش برسائے گا، وَيَزِيدُكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، اور وہ تمہاری طاقتوں کو مزید بڑھائے گا، گنہگار بن کر ایسے منہ مت پھیرو۔ تو قوم نے جواب دیا، قالوا یا ہود ما جئتنا ببینہ، اے ہود تو کسی دلیل کے ساتھ میں یہاں پر نہیں آیا ہے، تیرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک، اور ہم تیرے کہنے پر اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ وما نحن لک بمؤمنین، اور تجھ پر ہم ایمان نہیں لانے والے۔ ان نقول الا تراک بعض آلہتنا بسوء، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود نے تجھے کوئی برائی دے دی۔ اب یہاں پر ہود علیہ السلام نے گواہی دی، قال انی اشہد اللہ، کہ میں اللہ کو گواہ رکھتا ہوں اور تم بھی گواہ رہنا، انی بریء مما تشرکون من دونی، جس کو تم اللہ کے علاوہ شریک کرتے ہو میں اس بات سے بری ہوں۔ اب یہاں پر ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو چیلنج دیا اور کہا فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون، کہ تم تمام کے تمام، تم بھی اور تمہارے معبود مل کر آؤ میرے پاس، پلان کرو، ثم لا تنظرون، اور مجھے نہ چھوڑو۔ اب انہیں اندر سے یقین تو ہو گیا تھا کہ ہود علیہ السلام سچ بات کر رہے، لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ کہ ہود علیہ السلام نے کہا انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، کہ میں بھروسہ کرتا ہوں جو کہ میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے۔ ستون میں ایسا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر ستون کے ساتھ میں کیا؟ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنا بڑا بنایا تھا گویا کہ وہ ایک ستون ہو، یعنی کہ جائنٹ قوم بنائی تھی۔ اب ظاہر ہے جب لوگ اتنے بڑے ہوں گے تو ان کے رہنے کی جگہ بھی بڑی بڑی ہوگی، تو یہ بڑے بڑے ستون بنایا کرتے تھے۔ آپ جاؤ گے ایجپٹ کے اندر، گریس کے اندر، ترکی کے اندر، آپ کو سب جگہ پر یہاں بڑے بڑے ستون والی جگہ ملے گی، اور ستون کے ذریعے سے بڑے بڑے بادشاہ اپنا پاور دکھایا کرتے تھے۔ اور ستون بنانے کی ایک اور وجہ یہ تھی کہ وہ اپنی آئیڈیالوجی بتاتے تھے، ستون کے اندر نقش و نگار کیا کرتے تھے۔ اب ظاہر ہے جب لوگ بڑے ہوں گے تو ان کے رہنے کی جگہ بھی بڑی بڑی ہوگی، تو یہ بڑے بڑے ستون بنایا کرتے تھے۔ اور یہ چیزیں آج بھی ہوتی ہے کہ ایک دیش اپنا پاور بتانے کے لیے بڑی بڑی عمارتیں بناتا ہے۔ ایک کنٹری نے اگر 200 مالے کی بلڈنگ بنائی تو دوسری کنٹری 300 مالے کی بلڈنگ بنائے گی۔ تو ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا، قوم نے نہیں مانا۔ اب ان کے اوپر عذاب آنے کی دو وجہ ہے، ایک تو یہ لوگ شرک کے اندر مبتلا ہو چکے تھے، اور دوسری جگہ پر انہوں نے ایک ایسی بات کہہ دی کہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آئی۔ قرآن میں اللہ نے کہا فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، کہ عاد کے لوگ زمین کے اندر ناحق تکبر کرنے لگے، اور انہوں نے کیا کہا وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً، کہ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے۔ یہ کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آیا، کیونکہ یہ بہت ہی بڑے بڑے تھے تو انہیں اپنی طاقت کے اوپر غرور ہو گیا تھا، اور انہوں نے کہہ دیا کہ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے۔ ویسے بھی طاقت پر غرور کرنا، گھمنڈ کرنا، یہ ایک پاگل پنتی ہے۔ اگر آپ دیکھو گے تو سب سے زیادہ لوگ جنگ کے اندر نہیں مرتے، بلکہ آج دنیا کے اندر مرنے والے لوگوں کی تعداد ہے وہ بھی ایک مچھر کے ذریعے سے، اور اس سے بھی چھوٹی چیز ہم نے ابھی کچھ سالوں پہلے دیکھا، کووڈ آیا تھا، تو مچھر سے بھی چھوٹی چیز جو ایک وائرس ہوتی ہے کتنے لوگوں کی جان لے گیا۔ تو انہوں نے کہہ دیا وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً، کہ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً، کیا وہ لوگ نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا کیا اور اللہ تعالیٰ ان سے زیادہ طاقتور ہے۔ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، اور یہ لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجا، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا، اور کیسا عذاب بھیجا؟ ہوا کا عذاب۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ، تو ہم نے ان پر نحوست کے دنوں میں زوردار ہواؤں کو بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کیوں بھیجا؟ تاکہ وہ اس دنیا کے اندر ذلتی والے عذاب کو چکھے۔
وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ، اور آخرت کا عذاب تو اس سے بھی زیادہ ذلیل کرنے والا ہے۔ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ، اور ان کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا۔ اب یہ عذاب کتنے دن تک چلا؟ نوح علیہ السلام کے بارے میں ہم نے جانا کہ نوح علیہ السلام کے قوم پر 150 دن تک کے عذاب چلا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود بیان کیا، فَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، کہ قوم عاد کو ہلاک کیا گیا ایک زوردار مسلسل ہوا کے ذریعے سے۔ سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام حسوما، کہ یہ ہوا اور یہ عذاب ان پر مسلسل جاری رہا 7 رات اور 8 دن۔ اب عذاب کے بعد میں ان کی کیا حالت ہوئی؟ جو اپنے آپ کو طاقتور کہہ رہے تھے، ان کی حالت دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیا بیان کیا۔ وَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ، کہ تم دیکھو گے قوم کو کہ وہ کیسے ڈھہ گئے اور مرے پڑے رہ گئے، جیسے کھجوروں کے لمبے لمبے کھوکھلے درخت۔ تو اللہ تعالیٰ نے مثال بھی کھجوروں کے کھوکھلے درخت کی طرح دی، کیونکہ وہ بھی لمبے ہوتے ہیں اور کھوکھلے ہو چکے تھے۔ یہ لوگ بھی لمبے لمبے تھے ستون کی طرح، لیکن جب ان پر عذاب آیا تو کھجور کی درخت کی طرح کھوکھلے مرے ہوئے پڑے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں سوال کیا، فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، کیا تم ان میں سے کسی کو باقی دیکھتے ہو؟ آج ہمارے سامنے فرعون کے محلات موجود ہے، فرعون کی قبر موجود ہے، نوح علیہ السلام کے کشتی کی جگہ موجود ہے، قوم سمود کی جگہ موجود ہے، ابراہیم علیہ السلام کی جگہ موجود ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ موجود ہے، لیکن ہمارے پاس قوم عاد کا کوئی ٹھکانہ موجود نہیں۔ اللہ نے پوچھا کیا تم دیکھتے ہو کسی کو جو باقی ہے اس میں سے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا لم یخلق مثلها فی البلاد، کہ اس کے بعد میں ایسی قوم پیدا بھی نہیں کی، اور انہوں نے اپنے آپ کو طاقتور کہا تو اللہ تعالیٰ نے ایسی قوم کے نام و نشان کو بھی مٹا دیا۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا، اور جب ہمارا حکم آیا تو ہم نے ہود اور ان کے ساتھیوں کو نجات دی ہماری رحمت سے۔ وَنَجَّيْنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اور ہم نے بہت ہی شدید اور غلیظ عذاب سے انہیں نجات دی۔ وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، تو یہ وہی قوم عاد ہے جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا انکار کیا۔ وَعَصَوْا رُسُلَهُ، اور اپنے پیغمبروں کی نافرمانی کی۔ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، اور انہوں نے پیروی کی متکبر اور سرکش کی۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، تو اس دنیا میں بھی اور قیامت کے دن بھی ان کے پیچھے لعنت لگی رہے گی۔ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ، سنو قوم عاد نے اپنے رب کا کفر کیا، انکار کیا۔ اور ہود کے ماننے والوں سنو قوم عاد پر پھٹکار ہے۔ ہود علیہ السلام عرب کے پہلے نبی گزرے ہیں جو کہ یمن کے علاقے سے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص سے پوچھا جو کہ حضر موت سے یہاں پر آیا تھا، کیا تم نے حضر موت کے اندر ایک ایسا سرخ ٹیلا دیکھا ہے جس کی مٹی راکھ کی طرح ہو؟ تو اس شخص نے کہا آپ تو ایسے بتا رہے ہو جیسے آپ وہاں پر جا کے آ چکے ہو۔ فرمایا میں وہاں پر گیا تو نہیں ہوں، لیکن مجھ تک یہ حدیث پہنچی ہے کہ وہیں حضرت ہود علیہ السلام کی قبر موجود ہے، اور یہ حضر موت علاقہ ہے عمان اور یمن کے بیچ کا۔ اب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تو کہہ دیا کہ ان جیسے لوگوں کو دوبارہ پیدا نہیں کیا۔ اب ان جیسے لوگ تو نہیں بلکہ ان سے ملتے جلتے لوگوں کا واقعہ قرآن میں آتا ہے۔ 2 جگہ پر ہمیں ملتا ہے جسے ہم موسیٰ علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کے واقعے میں ڈیٹیل سے جانیں گے۔ آپ کو بتا دوں کہ موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کو مصر سے لے کے فلسطین لے جا رہے تھے تو راستے میں ایک قوم آئی جن سے لڑنا تھا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے جاسوسوں کو بھیجا کہ دیکھ کے آؤ قوم کی حالات کیا ہے۔ تو جب انہوں نے دیکھا تو یہاں پر آ کے کہا کہ ہم ان سے لڑنے والے نہیں ہیں، تم اور تمہارے رب جا کے ان سے لڑو۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بڑی بڑی قوم، بڑے بڑے لوگ۔ اور داؤد علیہ السلام کے واقعے میں ملتا ہے کہ داؤد علیہ السلام نے جب جالوت کو مارا تو جالوت کوئی چھوٹا موٹا آدمی نہیں تھا بلکہ ایک جائنٹ تھا، کہ اس کو مارنے پر داؤد علیہ السلام کو بادشاہ بنا دیا گیا۔ اور حدیث کے اندر ہمیں قوم ہود کے بارے میں یہ بات ملتی ہے، قبیلہ بنی ربیہ کے ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات کہی کہ میں اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتا ہوں کہ قوم ہود کے دعا مانگنے والے شخص کے جیسا نہ ہو جاؤ۔ ایسا کیوں؟ واقعہ دراصل یہ ہے کہ جب قوم عاد پر عذاب شروع ہوا تو انہوں نے کیل نامی ایک شخص کو مکہ بھیجا مدد حاصل کرنے کے لیے اور دعا کرنے کے لیے، لیکن یہ شخص یہاں پر آ کر شراب کے اندر مبتلا ہو گیا اور نشے کی حالت میں موگرا پہاڑ پر چلا گیا اور دعا مانگنے لگا کہ ہم پر ایسی بارش برسے جو آج سے پہلے نہیں برسی تھی۔ تو قبیلہ بنی ربیہ نے اس بات کو دیکھ کر یہ پناہ مانگی کہ میں اس جیسا نہ ہو جاؤں، حالانکہ اسے دعا مانگنے کے لیے بھیجا گیا تھا اور یہ عذاب لے کے آیا۔ اور بخاری کی بھی ایک حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی آسمان پہ کالے بادل کو دیکھتے تو آگے پیچھے چلا کرتے، کبھی گھر کے اندر جاتے، کبھی باہر نکلتے، پریشان ہو جاتے۔
اور آپ کی حالت ایسی ہی رہتی جب تک کہ بارش شروع نہ ہو جاتی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قوم عاد نے اسے رحمت سمجھا، حالانکہ وہ عذاب نکلا۔ اب یہ سوال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد پر ہوا کا ہی کیوں عذاب بھیجا؟ جیسے نوح علیہ السلام پر پانی کا عذاب بھیجا تھا، تو اللہ تعالیٰ دوبارہ پانی کا عذاب بھیج سکتا تھا، تو صرف ہوا کا ہی عذاب کیوں بھیجا؟ تو اس کا جواب ہم ویڈیو کے آگے جانیں گے، لیکن یہ بات پہلے جان لے، کیا ہوا کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ اتنے بڑے بڑے انسانوں کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دے اور ان کے نام و نشان کو مٹا دے؟ تو سب سے پہلے قرآن میں غور کرتے ہیں کہ قرآن نے ہوا کے متعلق کیا فرمایا۔ اس ہوا کی بات کرے جو کہ قوم عاد پر آئی تھی، یہ عذاب کی شکل میں آئی تھی، اور سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے بریح طیبہ یعنی خوشگوار ہوا، تو ہوا نرم بھی ہوتی ہے، خوشگوار بھی ہوتی ہے، تیز بھی ہوتی ہے، بلکہ آگے چل کے ایک نبی کا معجزہ بھی ہوئی، جیسے قرآن نے فرمایا وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ کہ سلیمان جن کے لیے تیز ہوا مسخر کر دی گئی۔ اور سورہ زاریات کے اندر تو پوری ڈیٹیل بیان کی، وَالزَّارِيَاتِ ذَرْوًا فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا کہ ہوا جو کہ دھول کے ساتھ ہوتی ہے، ہوا جو کہ پانی کے ساتھ میں ہوتی ہے، جو سمندر میں چلتی ہے۔ دنیا کے اندر جو ہوا چلتی ہے جسے ہم روزانہ محسوس کرتے ہیں، اس کی اسپیڈ کیا ہوتی ہے؟ تو جو دنیا کے اندر ہوا چلتی ہے اس کی اسپیڈ ہوتی ہے 10 سے 19 کلومیٹر پر آور، اور اگر کچھ تیز ہوا چلے تو جسے 20 سے 29 کلومیٹر پر آور کہا جاتا ہے۔ اور ایک طوفانی ہوا کی اسپیڈ ہوتی ہے جسے ہم ہریکین کہتے ہیں، اس کی اسپیڈ ہوتی ہے 100 سے 120 کلومیٹر پر آور، جس میں گھر تباہ ہو جاتے ہیں، جھاڑ گر جاتے ہیں۔ اور اگر یہ ہوا 200-250 کلومیٹر ہو تو بلڈنگیں گر جائیں، اور اگر یہ 300-350 کی اسپیڈ پار کر جائے تو دنیا کے اندر جتنی بھی انسانوں کی بنائی ہوئی چیز ہے وہ باقی نہیں رہے گی۔ تو یہ ہے ہوا کی طاقت اس دنیا کے اندر، اور ہم جو روزانہ ہوا کو محسوس کرتے ہیں وہ تو صرف 9 سے 15 کلومیٹر پر آور چلتی ہے۔ ترمذی کی ایک حدیث ہے کہ قوم عاد پر جو ہوا بھیجی گئی تھی وہ ہوا کے خزانوں میں سے صرف ایک انگوٹھی کے حلقے کے برابر ہوا چھوڑی گئی۔ اب انسان غور و فکر کرے کہ ہوا کا خزانہ کیا ہے۔ دنیا کے اندر 350 کی اسپیڈ سے اگر ہوا چلے تو کوئی بھی چیز باقی نہیں رہے گی، اور اگر اس دنیا کے باہر دیکھے، دوسرے پلانٹ کو دیکھے، تو وہاں پر کئی ایسے پلانٹ ہیں جہاں پر 24 گھنٹے ہوا کا طوفان چالو رہتا ہے۔ نیپچون کی بات کرے تو وہاں پر 1000 کلومیٹر پر آور کی اسپیڈ پہ ہوا چلتی ہے، اور دوسرے ایسے کئی پلانٹ ہیں جہاں پر 4000، 5000، 6000، 10,000 کلومیٹر کی اسپیڈ پر ہوا چلتی ہے۔ تو دنیا کے اندر ہم جو محسوس کرتے ہیں وہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اور جو قوم عاد پر ہوا چلائی گئی تھی وہ انگوٹھی کے حلقے کے برابر کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کوئی بھی ایسی چیز بیان نہیں کی جس کا کوئی نہ کوئی مطلب نہ ہو۔ اب آتے ہیں اپنے سوال کے جواب پر کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہوا کے عذاب سے ہی کیوں ہلاک کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑے اونچے قد والا بنایا تھا، اور یہ رہنے کے لیے بڑے بڑے ستون بنایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں عذاب بھی بھیجا اونچے اونچے ہوا کے سائیکلون کے ذریعے سے۔ تو ان کا گھمنڈ جب انہوں نے کہا تھا هل اشد منا قوة کہ ہم سے زیادہ کوئی ہے طاقتور، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں دکھا دیا کہ جس اونچے قد پر انہیں ناز تھا، تکبر تھا، اور بڑے بڑے ستون کے ذریعے سے ناز کرتے تھے، فخر کرتے تھے، تو عذاب بھی اسی اونچی شکل کے اندر آیا۔ یہ خود ستون جیسے تھے، ستون بنایا کرتے تھے، اور ستون جیسے عذاب کے ذریعے سے ہلاک کیے گئے۔ اور اللہ نے قرآن میں کہا فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ کیا تم دیکھتے ہو ان میں سے کوئی باقی ہے؟ کوئی بھی نہیں۔